الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر النساء یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید اور اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہترین نمونہ دے کر بھیجے گئے اللہ کے آپ آخری رسول ہیں، اور نبی کریم نے فرمایا کہ رزق کے 90 حصے تجارت میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جوانی میں تجارت کیا کرتے تھے، اور اس تجارت میں سب سے زیادہ بڑا مال کا حصہ مکے کی ایک خاتون طاہرہ الخدیجہ اس نے انویسٹ کیا ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضاربت اور مشارکت کے ذریعے سے تجارت کر رہی تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے جس وقت اس کو معلوم ہوا کہ ان کا نام صادق اور امین ہے، اور اس کی تجارت اتنی صاف ستھری اور عمدہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ہر روز کی تجارت اس کی بڑھ رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو تجارت کے اصول دیے۔ اس میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جو تجارت بھی کی جائے اس میں نقص بتا کر تجارت کی جائے، اور دوسرا ہے کہ کوئی تجارت میں کوئی چیز اگر واپس کرتا ہے تو خوشی خوشی واپس لے لیا جائے، اور یہ کہ مال کو بیچتے ہوئے قسم کسی قسم کی نہ اٹھائی جائے، کیونکہ قسم اٹھانے سے اس مال اور اس کی تجارت سے برکت خدا اٹھا لیتا ہے۔ اور پھر یہ تجارت کا اصول بھی دیا کہ من غش فلیس منا، جو تجارت میں ملاوٹ کرتا ہے وہ ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا۔ اور پھر یہ اصول بھی دیا کہ جو مال کی قیمت بڑھانے کے لیے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تو المحتکر خاطی، کہ محتکر ذخیرہ اندوز خاطی ہے۔ اور نبی کریم نے فرمایا ہے قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے کہ خاطی وہ خطا کرنے والا ہے کہ جس کو جہنم کی وادیوں میں جہنمیوں کے زخموں کی پیپ اور خون زبردستی اس کے منہ میں ڈال کر پلایا جائے گا، اور یہ اس کو سزا ہوگی کہ لوگوں کے منافع کو حاصل کرنے کے لیے وہ مال کی کھلی تجارت نہیں کرتا کہ مال کی سپلائی لائن نہ کٹے، اور جب وہ کٹتی ہے تو قیمتیں چڑھتی ہیں اور مال مہنگا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے حساب سے کہ جو کچھ بھی بیچو اس میں مال کو نقص بتا کر بھیجو، اور یہ کہ جس میں قسم کسی قسم کی نہ اٹھائی جائے اور کھلی تجارت ہو۔ اور اس کے لیے فرمایا کہ وہ تجارت ہو عن تراض منکم، جس سے تم تمام لوگ آپس میں راضی ہو، وہ والی تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتائی۔ اور اسی تجارت کی بنیاد پر ایمان والوں کو یہ کیا کہ جو اللہ کو مال دیتا ہے اس کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے غریبوں غربا مسکینوں کو، تو وہ تم اس بینک میں دے رہے ہو جس میں اس کا نفع بڑھتا چڑھتا چلا جائے گا، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو پھر اس میں تمہیں کئی گنا زیادہ منافع خدا دے گا، اور تم اس منافع سے دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے اصول اور پالیسی یہ دنیا نے اپنائی، تو اس تجارت کی برکت سے ہم یہ کہتے ہیں
کہ مشرقی ممالک میں، جس میں انڈونیشیا، ملیشیا، جاپان والی علاقے، ان میں مسلمانوں کی کبھی کوئی فوجیں نہیں گئیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ان کی تجارت ہونے سے مسلمانوں کے احوال اور صاف ستھری تجارت ایمان کی بنیاد پر تھی، جس کی بنیاد پر ان تمام لوگوں نے اسلام کو قبول کرنا اور بدھ مت اور ہندو مت کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کرنا زیادہ پسند کیا۔ اور یہ مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تجارت کا بہترین نمونہ ہے، اور اس لیے مسلمانوں کو کسی بھی قسم کی تجارت میں ایسی باتیں نہیں زیب دیتی جو آج مسلمانوں کا شیوا بنتا جا رہا ہے۔ اور مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس لیے ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام جہانوں کے لیے اپنے نبی کی سیرت اور اسوہ کو رحمت اور مہربانی کرنے کے لیے بنا کے بھیجا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اگر کمنٹ کریں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔